السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو دا مون لیٹرس اینڈ دا سن لیٹرس یعنی حروف قمری اور حروف شمسی بتائیں گے کہ حروف قمری کیا ہیں اور حروف شمسی کیا ہیں۔ حروف قمری میں اگر حروف قمری جو لکھا جائے گا تو پچھلے والا ورڈ اس دوسرے ورڈ میں ملے گا یا نہیں، پچھلے والا شبد دوسرے شبد میں ملے گا یا نہیں۔ حروف شمسی میں پہلے والا جو لفظ ہے دوسرے والے لفظ کے ساتھ ملے گا یا نہیں، اسی کو ہم بتائیں گے آپ کے سامنے آج۔ تو آج ہم بتاتے ہیں حروف قمری۔ حروف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ دا مون لیٹرس وہ کیا کیا ہیں؟ با ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے، فا ہے، قاف ہے، کاف ہے۔ اس کے بعد میم ہے، واو ہے، ہا، حمزہ اور یا۔ یہ 14 حروف ہوں گے جس کو ہم لکھتے ہیں انگلش میں با، جیم جے آئی ایم، ہا ایچ اے، کے ایچ اے خا، اے وائی این، عین، غین جی ایچ اے وائی این، غین، فا کو ایف اے، قاف کو یو اے ایف، اس کے اوپر 2 ڈاٹ ہیں جس کو ہم عربی میں 2 نقطے بولتے ہیں، اور کاف کے اے ایف۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں میم پہ، میم ایم آئی ایم، ڈبلو ڈبلو، واو ڈبلو اے ڈبلو، ہا ایچ اے، حمزہ ایچ اے ایم زیڈ اے، وائی یا وائی اے۔ اس کے بارے میں رولز کیا ہے؟ جب اس کو لکھا جائے گا، پہلا ورڈ جب ہمارا با سے شروع ہوگا جیسے باون، یا جیم سے شروع ہوگا جیسے جنہ، جنتن، اسی طرح ہا سے ہوگا جیسے حمارن، یا پھر خا سے ہوگا، یا عین سے ہوگا عینن، یا غین سے ہوگا، یا فا سے ہوگا فمن، یا قاف سے ہوگا قردن، یا کاف سے کچھ بھی۔ تو اس لحاظ سے جو پچھلے والا ورڈ ہوگا دوسرے ورڈ میں یہی پڑھا جائے گا، یا اس سے پہلے جو الف لام ہم لکھتے ہیں عربی میں، جو کہ عربی کے لیے ضروری ہوتا ہے اکثر مرتبہ، تو اس میں جو الف لام ہوگا اس کو پڑھا جائے گا پہلے، یا پھر یہ با پڑھا جائے گا پہلے، تو اسی کو بتانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک رولز ہے، ایک قاعدہ ہے، کیا ہے؟ اگر الف لام، یہ الف لام اگر مون لیٹرز کے فرسٹ میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، if alif lam are in the first of moon letters, so we will read only lam. جیسے فار ایگزامپل ڈور، معنی ہوتا ہے ہندی میں دروازہ، اور ہم اس کو جب پچھلے لفظ سے دوسرے لفظ میں ملاتے ہیں، جب لکھتے ہیں اس کو باون، جب ہم اس پر الف لام لگاتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد ہم پچھلے والے ورڈ کو اس با سے ملاتے ہیں، یعنی کہ اس واو کو جب ہم اس با سے ملائیں گے تو ڈائریکٹلی ہم وب پڑھ لیں گے، یا جو بیچ میں الف لام لکھا گیا ہے یا اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے جب ہم اس کو الف لام کو لکھیں گے، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام لکھا جائے ان ورڈ حروف قمری کے شروع میں، مون لیٹرز کے شروع میں، اگر مون لیٹرز کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہاں پر پچھلے والے ورڈ کو ہم لام میں جوڑ دیں گے، لام میں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ول بابو، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ۔ تو اس میں جو الف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس الف کو۔ دوستو اب آ جائیے سن لیٹرز پر، یعنی کہ حروف شمسی پر۔ تو حروف شمسی بھی 14 ہیں، دیکھیے آپ، ان میں سے تا ہے، سا ہے، دال ہے، زال ہے، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ لکھا بھی ہے، تا کا جو ہے ٹی اے ہے، اور سا کا ٹی ایچ اے کی شکل میں لکھتے ہیں ہم، اور دال کو ڈی اے ایل، اور زال کو ڈی ایچ اے ایل، اور را کو آر اے، زا کو زیڈ اے، سین کو ایس آئی این، اور شین جس پہ 3 ڈاٹ ہیں، یہ نقطے ان کو کہتے ہیں ہم، تو ان کو شین ایس ایچ آئی این، صاد کو ایس اے ڈی، زاد کو جس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے ڈی ایچ اے ڈی، زاد، طا کو ٹی اے، ظا کو زیڈ اے، لام کو ایل اے ایم، نون کو این یو این۔ اب اس کا رول سمجھیے، رولز کیا ہے؟ اگر الف لام سن لیٹرز کے فرسٹ میں ہو تو الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے شبد کو پڑھیں گے۔ If alif lam are in the first of some letters, so we won't read alif lam, but we will read next word. مطلب یہ آپ فار ایگزامپل دیکھیے، جیسے اسٹوڈینٹ ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ودیارتھی، تو یہاں پر اس کو عربی میں ہم نے لکھا وَالطَّالِبُ، جب ہم پچھلے والے ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ملائیں گے،
یہ جو الف لام ہوتے ہیں یہ صرف ایک پہچان کرنے کے لیے آتا ہے. الف لام مستقل جو ہے یہاں پر کوئی حرف نہیں ہے. تو جب ہم واو کو یعنی کہ جو پچھلے والا حرف ہے اس کو ہم توا سے ملائیں گے تو ہم اس کو جو الف لام ہم لکھیں گے یہاں پر ملانے کے لیے یہ لکھا جاتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے عربی میں. تو جب ہم واو کو توا سے ملائیں گے تو ہم ڈائریکٹلی والطالب پڑھیں گے. والطالب ہم نے جو یہ الف لام لکھا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کا مون لیٹر میں تھا کہ الف چھوڑ کے لام پڑھا جاتا ہے, لیکن جو شمسی حروف ہیں جو سن لیٹرز ہیں ان میں ہم واو کو اگلے والے شبد سے اگلے والے ورڈ سے ملا دیں گے اور ہم اس کو والطالب پڑھیں گے, الف لام ہم نہیں پڑھیں گے. اسی طرح تا ہے التاجرو, اسی طرح سا ہے الثمرو, اسی طرح سین ہے, اسی طرح صاد ہے, اسی طرح لام ہے اللحم, اسی طرح نون ہے, اسی طرح طوا ہے الطالب. حروف شمسی اور حروف قمری کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آئندہ ہم ویڈیو میں پڑھیں گے کہ اس میں اشارہ وغیرہ جب ہم پچھلے والے حرف کو دوسرے حرف سے پچھلے والے ورڈ کو دوسرے ورڈ سے جب ہم ملائیں گے تو ہمیں وہاں پر یہ دھیان نہیں رہ پائے گا کہ ہم یہاں پر لام پڑھیں یا نہ پڑھیں, یا اس سے جو اگلے والا حرف ہے تا ہے سا ہے یا شمسی میں سے حروف قمری میں سے یا اس کو پڑھیں گے. تو اس کے لیے قاعدہ یہی ہے, اگر پچھلے والا حرف کو ہم دوسرے حرف سے ملا رہے ہیں اگر وہ حروف قمری سے ہے یعنی حروف قمری میں سے ہے تو ہم وہاں پر صرف لام پڑھیں گے اور اگلے والے حرف کو ملا کر پڑھ دیں گے. جیسے یہاں پر ہے حاذل بابو مفتوح, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہاں پر جو لام ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور یہ جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے حاذل بابو. اسی طرح جو حروف قمری میں سے ہے حروف شمسی میں سے جو حروف ہے جیسے تا ہے سا ہے دال ہے زال ہے, اسی طرح طوا ہے, تو یہاں پر طوا ہے. تو اب یہ جو حاذت طالبو ہے ہم نے اس میں الف لام کو بالکل ختم کر دیا ہے اور ہم اس والے حرف کو اس والے ورڈ کو ہم دوسرے ورڈ سے جوڑ رہے ہیں طوا سے, تو ہم ڈائریکٹلی پڑھیں گے حاذت طالبو, الف لام کو چھوڑ دیں گے حاذت طالب مجتہد, یہ اسٹوڈینٹ یہ طالب علم محنتی ہے. اس لیے آپ دھیان رکھیں آئندہ جو ویڈیو بنے گی وہ انہی کو سامنے رکھ کر بنائی جائے گی تاکہ آپ کے لیے حروف شمسی اور حروف قمری کو پہچاننا آسان ہو اور آئندہ آنے والی ویڈیو وہ آپ کے لیے عربی سکھانے میں مددگار ہو.